اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل عرب جہالت کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔ کفر و شرک، بدعات اور رسومات اور گناہ کبیرہ اہل عرب کے لوگوں کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ سالوں سال لڑائیاں ان کا معمول بن گیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اہل عرب بستی کے گہرے کنویں میں جا گرے تھے۔ ایسے میں رب کائنات کی اہل عرب پر رحم کی برسات ہوئی اور ان اہل عرب کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا، جس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت 164 میں یوں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ معزز دوستو، اس آیت کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر احسان عظیم ہے، جس نے اپنا رسول ایک ایسے معاشرے میں بھیجا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس معاشرے کے رہنے والوں کو روشنی دی، حق و باطل میں تمیز کرنے کی سمجھ دی۔ تو پھر ایسے محسن انسانیت کے آنے پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائے؟ اسی سوال نے ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی اور ہم نے وہ اعمال اختیار کر لیے کہ جس سے دین اسلام کا کوئی واسطہ نہیں۔ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گھروں، مسجدوں، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ معزز دوستو، عید میلاد النبی کی حقیقت کو جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو تاریخ کے اوراق، احادیث کی کتابوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا، لیکن کہیں سے اس میلاد کو منانے کا نہ تو کوئی حکم نظر آیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو میلاد مناتے دیکھا۔ نہ تو تابعین اور تبع تابعین نے اور نہ ہی سلف صالحین نے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کی حیثیت سے منایا، بلکہ یہ ایک ایسے بادشاہ کی ایجاد کردہ میلاد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ فضول خرچ اور عیاش پسند انسان تھا، جس کا نام ملک ظفر الدین تھا، جو کہ موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح اے میرے رسول کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت سنبھالی، عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال اور علی رضی اللہ عنہ 5 سال خلافت پر فائز رہے، لیکن ان 29 سالوں میں نہ تو انہوں نے خود عید میلاد النبی منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ جن صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے، آج اس امت مسلمہ کے ایک طبقے نے اس سے روگردانی کی اور ایک عیاش بادشاہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دین میں ایسے ایسے بدعات اور رسومات کو جنم دیا کہ دین اسلام کا اصلی نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک لازم جز ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔
جھوٹ، زنا، غیبت، فحاشی، سود، رشوت اور ہر گناہ کبیرہ سے خود کو بچایا جائے اور نیک اور صالح اعمال کیے جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگلیاں چومنا محبت نہیں، بدعت ہے۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا محبت نہیں، بدعت ہے۔ گھروں، مسجدوں اور بازاروں کو چوری کی بجلی سے سجانا محبت نہیں، بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہم نے عمل نہیں کیا وہ مردود ہے۔ اور مسلم کے حدیث ہے، فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں تو وہ بات مردود ہے۔ میرے کچھ سادہ اور جذباتی بھائی کہتے ہیں کہ تم عید میلاد النبی نہیں مناتے تو تم گستاخ رسول ہو۔ میں ایسے اپنے پیارے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ خلفائے راشدین نے 29 سالہ دور خلافت میں اور عشر مبشرہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، انہوں نے یہ خود ساختہ عید میلاد النبی نہیں منایا، تو کیا وہ گستاخ رسول تھے؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرو، دین کو مقابلہ بازی کے لیے ہتھیار نہ بناؤ۔ کہ عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں تو ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطرونی کما عطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، جس طرح انہوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر الوہیت کے درجے پر فائز کیا، کبھی تم ایسا نہ کرنا۔ علماء دین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کسی نے 8، کسی نے 9 تو کسی نے 12 تاریخ کو ولادت کا دن کہا ہے، لیکن وفات کے دن پر تمام علماء دین اس بات پر متفق ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ معزز دوستو، خود سوچئے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے دن عید میلاد النبی کے نام پر جشن منانا، مٹھائیاں اور حلوے تقسیم کرنا، نئے کپڑے پہننا، گھروں بازاروں کو سجانا، کیا عشق رسول ہے یا پھر گستاخ رسول ہے؟ آخر میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ بھی سماعت فرمائیے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 14 فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس خود ساختہ بناوٹی دین سے باہر آ کر اصل دین اسلام کو سمجھو۔ مالک کائنات سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں بیان فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہمارا ایمان و نظریہ، ہمارا ہر عمل اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ مالک کائنات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ ہر عمل ہم شعوری طور پر کریں، تحقیق کریں کہ کیا یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا عمل کیا یا نہیں۔ اگر ہمارا عمل ثابت ہو جائے تو اس پر استقامت اختیار کرے، اور اگر ثابت نہ ہو تو اس عمل کو ترک کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے اور بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں نئی باتوں کا نکالنا شر میں سے ہے، اور ہر نئی بات گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، سنت اور بدعت میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور رسومات سے بچنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔